کوئی اگر تمہارے اللہ پاک کی شان میں گستاخی کرے اور یہ کہے کہ تمہارا اللہ جھوٹ بول سکتا ہے معاذ اللہ رب العالمین، تو ہم یہی کہیں گے کہ ہمارا اللہ تبارک و تعالیٰ جھوٹ نہیں بول سکتا، اور جھوٹ سے پاک ہے، جھوٹ اس کے لیے محال ہے۔ اور ہمارے رب تبارک و تعالیٰ کی شان یہ ہے کہ ومن اصدق من اللہ قیلا، اللہ سے سچی کسی کی بات نہیں ہے۔ تو برادران ملت اسلامی، اب بتائیے آپ کہ آپ کس کا ساتھ دیں گے؟ آپ اس کا ساتھ دیں گے جو آپ کے اللہ پاک کو جھوٹا بول رہا ہے، یا آپ اس کا ساتھ دیں گے جو اللہ پاک کو جھوٹا بولنے والے کا رد کر رہا ہے؟ تو کل ہم نے یہ ویڈیو بنائی تھی، اور اس ویڈیو کے ذریعے، اس کتاب کے ذریعے بتایا کہ دیوبندیوں نے ہمارے اللہ پاک کی شان میں یہ گستاخی کی، ہمارے اللہ پاک کو جھوٹا کہا، تو جھوٹا بولنے کی وجہ سے اس کے رد کے اندر حضور سلطان العلماء نے کوکب سنیت در بر امکان کسب دیوبندیت نامی کتاب کو لکھا، اور ان کے جھوٹ کی پول کھولی، اور ان کے چہرے کو آشکار کیا، اور لوگوں کو ان کی گندگی کو بتایا۔ تو جب ہم نے یہ کتاب لکھی، تو اب آپ دیکھیے کمنٹ سیکشن کے اندر آپ آئیے تو آپ دیکھیں گے کہ کیا کمنٹ کیے گئے ہیں۔ تو یہ کمنٹ کرنے والا مسلمان تو بہرحال نہیں ہو سکتا، کیونکہ مسلمان اس طرح کے کمنٹ کرے گا ہی نہیں، کیونکہ اختلافی تو کوئی بات ہی نہیں ہے، ہمارا اللہ تو سچا ہے، لیکن ایک آدمی جھوٹ بول رہا ہے، جھوٹا بول رہا ہے اس کو، تو اس کا رد کیا جا رہا ہے۔ تو ظاہر بات ہے کہ اب کوئی اختلاف کی بات تو ہے نہیں، تو مسلمان کیا کرے گا؟ مسلمان کہے گا بالکل صحیح بات ہے، اور ان لوگوں کو توبہ کرنا چاہیے اور اپنی باتوں سے رجوع کرنا چاہیے، یہی کہتا ہوا نظر آئے گا، لیکن ایسا نہیں ہے۔ اب دیوبندی کس طرح کے جملے کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں؟ یہ وہ دیوبندی ہے جو یہ کہتے ہیں ہم کسی کو بھی برا نہیں کہتے، یہ وہ دیوبندی ہے یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کالا حضرت فرماتے بریلوی کے حرامی ہونے میں کوئی شک نہیں، ہر بریلوی حرامی ہوتا ہے، کیونکہ وہ معاذ اللہ اس کے آگے میں پڑھ ہی نہیں سکتا۔ آپ کمنٹ دیکھ لیجئے گا کتنا گندا اس نے کمنٹ کیا ہے۔ دوسرا ایک دیوبندی ہے وہ کمنٹ کرتا ہوا نظر آتا ہے، وہ کہتا ہے مادر زاد، معاذ اللہ رب العالمین، اس طرح کہتا ہے ارے مادر زاد حرامی، کچھ دعوت اور ارشاد کا کام بھی کر لیا کر، فرقہ واریت کو چھوڑ کر اللہ تجھ سے دیوبندی بریلی کا سوال نہیں کرے گا، بلکہ تجھ سے تیرے اعمال کے بارے میں پوچھ گچھ ہوگی۔ تمہیں بس انہی چیزوں کی تعلیم دی جاتی ہے کہ دوسروں کو نیچا کیسے دکھایا جائے۔ یاد رکھ، دوسروں کو نیچا دکھانے والے خود نچلی سطح کے ہوتے ہیں، جو کام غیروں کو کرنا تھا وہ تم کر رہے ہو، وہ بھی خود مسلمان سمجھ کر۔ برادران ملت اسلامی، آپ بتائیے جو کام غیروں کو کرنا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو معاذ اللہ برا بولنا تھا، وہ کام دیوبندی کر رہے ہیں۔ ان دیوبندیوں کا سنی اگر رد کر رہا ہے تو یہ دیوبندی اس طرح کا کمنٹ یہاں پر کرتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ یہاں پر یہی کہوں گا کہ جواب تو ہے نہیں، اس لیے اس طرح کے کمنٹ ہو رہے ہیں۔ اب آپ دیکھیے آگے بڑھے تو ایک کمنٹ آتا ہے، یہ کمنٹ آتا ہے قوم کے اندر فساد مت ڈال بھائی، یعنی قوم کے اندر فساد کون ڈال رہا ہے؟ جو اللہ کو جھوٹا بول رہا ہے وہ فساد ڈال رہا ہے، یا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو جھوٹا بولنے والے کا رد کر رہا ہے وہ فساد ڈال رہا ہے؟ تو یہ مسلمان تو نہیں بول سکتا۔ یہ نام ہے ایم ایس طاہر شیخ، لیکن حقیقت میں کہہ رہا ہوں یہ مسلمان نہیں ہو سکتا، کیونکہ اگر مسلمان ہوتا تو یہ دیوبندیوں کو کہتا کہ دیوبندیوں قوم میں فساد مت ڈالو، اللہ تبارک و تعالیٰ کو جو تم نے جھوٹا کہا ہے اس سے توبہ کرو، یہ کہتا اس طرح، لیکن ایسا نہیں کرتے ہوئے اس نے جو ہے تو یہ کہا کہ مجھ سے کہہ رہا ہے کہ قوم میں فساد نہ ڈال۔ اب بتائیے کہ جو اللہ کو جھوٹا کہے وہ فساد ڈالنے والا ہے، یا جو اللہ کی شان بیان کرے وہ فساد ڈالنے والا ہے؟ تو یہ کتاب حضور سلطان العلماء کی لکھی ہوئی ہے، جس نے دیوبندیت میں زلزلہ پیدا کر دیا ہے۔ دیوبندیوں کے پاس کوئی جواب نہیں ہے، اس لیے گالیاں کمنٹ باکس کے اندر دے رہے ہیں اور اس طرح کی جملے بازیاں کرتے ہوئے نظر آنے میں تمام علماء اہل سنت سے گزارش کروں گا ضرور اس کتاب کو پڑھیں۔ المحنت کے اندر 25 سے سوال جواب کے اندر دیوبندیوں نے جو دھوکہ دینے کی کوشش کی ہے اس کا زبردست دلائل کے رد کیا ہے حضور سلطان العلماء مفتی محمد کوثر حسن صاحب قبلانی۔